بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برطانوی سامراج نے ہمارے ملک ہندوستان کو کیسے لوٹا، کیسے اس کو دنیا میں سب سے زیادہ غریب ملک بنا دیا جو سب سے زیادہ امیر تھا، اس سلسلے کی دوسری ویڈیو پیش خدمت ہے۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہندوستان کی انگریزوں کی آمد سے پہلے مالی حالت اس کی کیسی تھی۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ انگریزی عروج سے پہلے ہندوستان نہایت زیادہ دولت مند اور سرمایہ دار ملک تھا، جس کی مثال دنیا کے کسی ملک میں نہیں ملتی تھی، اور یہ دولت مندی اس ملک میں کئی زمانوں اور صدیوں سے چلی آتی تھی، جس کی تمام عالم میں شہرت تھی اور جس کی وجہ سے دنیا کی قوموں کی لالچی نگاہیں ہمیشہ اس کی طرف اٹھتی رہتی تھیں۔ اور کیوں نہ اٹھتی، قدرت کی فیاضیوں نے اس کی سرزمین میں ایسے اسباب اور سامان مہیا کر دیے تھے جن سے دولت مندی، سرمایہ داری، خوشحالی فارغ البالی پھوٹ پھوٹ کر چاروں طرف پھیلتی تھی۔ یہاں کے راجاؤں اور بادشاہوں نے ہمیشہ ملک کی دولت اور ثروت میں اضافہ اور زیادتی کی پالیسی جاری رکھی۔ اگر کوئی راجا یا بادشاہ ظالم بھی ہوتا تھا تو اس کا حاصل کیا ہوا مال گھوم پھر کر یہاں ہی رہتا تھا۔ اگر کسی بیرونی حملہ آور نے یہاں سے کچھ مال لوٹ کر کسی دوسرے ملک کو بھی کبھی منتقل بھی کیا تھا تو یہاں کے تاجر اور دستکار بہت تھوڑے عرصہ میں اس کو ہندوستان کی مصنوعات کے بدلہ میں دگنا واپس لے آتے تھے۔ ڈاکٹر واکز کہتا ہے، ہندوستان کی دولت، تجارت اور خوشحالی نے اسکندر اعظم کے دل پر گہرا اثر کیا، اور جب وہ ایران سے ہندوستان کی طرف روانہ ہوا تو اس نے اپنی فوج کو کہا کہ اب تم اس سنہرے ہندوستان کی طرف کوچ کر رہے ہو جہاں نہ ختم ہونے والے خزانے ہیں، اور جو کچھ انہوں نے ایران میں دیکھا ہے اس کا ہندوستان کی دولت کے ساتھ کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ پروفیسر ہیرنگز ہسٹوریکل ریسرچ صفحہ 268 میں کہتا ہے، ہندوستان پرانے زمانے میں دولت کے لیے مشہور تھا۔ چیمبرس انسائکلوپیڈیا میں ہے، صدیوں تک ہندوستان اپنی دولت مندی کے واسطے مشہور رہا۔ تھارنٹن اپنے سفر نامہ میں لکھتا ہے، یورپ کو تہذیب سکھانے والے یونان اور اٹلی جب بالکل جنگلی حالت میں تھے، ہندوستان اس زمانہ میں درجہ کمال کو پہنچا ہوا تھا اور دولت کا مرکز تھا۔ یہاں چاروں طرف بڑے بڑے صنعت و حرفت کے کاروبار جاری تھے۔ یہاں کے باشندے دن رات اپنے اپنے کاروبار میں مشغول رہتے تھے۔ یہاں کی زمین نہایت زرخیز تھی جس سے فصل خوب پیدا ہوتی تھی۔ یہاں بڑے بڑے لائق اور کاریگر صناع موجود تھے جو یہاں کی خام پیداوار سے اتنا نفیس اور عمدہ مال تیار کرتے تھے جس کی دنیا بھر میں مانگ ہوتی تھی۔ مغرب اور مشرق کے تمام ممالک ان اشیاء کو بڑے شوق سے خریدتے تھے۔ یہاں سوت اور کپڑے اس قدر عمدہ اور باریک و نفیس خوبصورت بنتے تھے کہ دنیا میں کوئی ملک بھی ان کی برابری نہ کر سکتا تھا۔ فرانس کے مشہور سیاح برنیر نے اپنی چٹھی میں مسٹر کالبرٹ کے ہندوستان کی نسبت لکھا تھا کہ وہ ایسی نہایت گہری خلیج ہے جس میں دنیا بھر کے سونے اور چاندی کا بڑا حصہ ہر طرف سے آ کر جمع ہو جاتا ہے اور بڑی مشکل سے ایک طرف باہر کو نکلتا ہے۔ ہندوستان نے اپنی آزادی کے لیے کس قدر جدوجہد کی، مصنفہ مسز اینی بسنٹ۔ عبداللہ وصاف مورخ لکھتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ سے اس وقت تک مشرق سے لے کر مغرب تک اور جنوب سے لے کر شمال تک کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس میں باہر کے ملکوں سے سونا اور چاندی اور قیمتی سامان اور جنس آتی ہو، اور اس کے بدلے میں کانٹے، جڑی بوٹی، مٹی، سنگریزے اور مختلف قسم کی جڑیں باہر جاتی ہیں، اور جہاں سے سامان کی خریداری کے لیے کسی ملک کو کبھی روپیہ نہ گیا ہو۔ لارڈ میکالے لکھتا ہے، باوجود مسلمان ظالموں اور مرہٹہ لٹیروں کی موجودگی کے مشرقی ممالک میں صوبہ بنگال باغ بہشت سمجھا جاتا تھا۔ اس کی آبادی بے انتہا بڑھتی تھی۔ غلہ کی افراد سے دور دراز کے صوبہ جات پرورش پاتے تھے، اور لندن اور پیرس کے اعلیٰ خاندانوں کی عورتیں یہاں کی کھڈیوں کے نازک ترین کپڑے زیب تن کرتی تھیں۔ میجر باسو لکھتا ہے، رایا کی خوشحالی اور سرمایہ داری کے اعتبار سے بھی مسلمانوں کا دور حکومت سونے کے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ دولت مندی اور آرام و چین کا جو نقشہ شاہ جہاں کے وقت میں دیکھنے میں آتا تھا بلا شبہ بے مثل بے نظیر تھا۔ بنگال کے جگت سیٹھوں کا کاروبار بینک آف انگلینڈ کے برابر پھیلا ہوا تھا، جو کہ انگلستان کا سب سے بڑا بینک ہے، اور بقول کپتان الیگزینڈر ہیملٹن صورت کے ایک تاجر مسمی عبدالغفور کا سرمایہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے سرمایہ کے برابر تھا۔ انہی وجوہ سے ہندوستان کی دولت کو لارڈ کلائیو نے لازوال دولت کہا تھا۔
فاہین چینی اپنے سفرنامے میں لکھتا ہے، یہاں کی رایا نہایت خوشحال اور فالگل بال ہے، کسی قسم کا مالیہ یا محصول ادا کرنا نہیں پڑتا، اور یہ افسروں کی ڈالی ہوئی رکاوٹیں ہی ان لوگوں کے کاروبار میں حائل ہیں۔ جو سرکاری زمین جوتتے ہیں وہ پیداوار کا بہت تھوڑا حصہ بطور لگان ادا کرتے ہیں۔ راجہ کسی کو بدنی سزا نہیں دیتے۔ نکو موٹی کانتی مشہور انگریز اپنے سفرنامہ میں لکھتا ہے، گنگا کے کنارے بڑے بڑے اور نہایت خوبصورت شہر آباد ہیں، جن کے ارد گرد دل خوش کرنے والے باغیچے لگے ہوئے ہیں۔ شہروں کے باہر نہایت خوبصورت کھیت لہرا رہے ہیں، یہاں گویا سونے کے دریا بہ رہے ہیں، موتی اور جواہرات کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ مسٹر ووڈ 1871 عیسوی میں لکھتا ہے، سراج الدولہ کے انتقال کے بعد جن لوگوں نے بنگال میں ہو کر کوچ کیا ہے، ان سے اس بات کی تصدیق کرانا چاہتے ہیں کہ اس وقت یہ سلطنت دنیا میں سب سے زیادہ دولت مند، آباد اور کاشت کے لحاظ سے بہترین تھی۔ یہاں کے شرفا اور تاجر دولت اور عیش میں لوٹ لگاتے تھے، اور ادنا درجہ کے کسانوں اور کاریگروں پر خوشحالی اور آسائش کی برکتیں نازل ہوتی تھیں۔ 1773 میں تقریباً 1000 قسم کے سکے کم و بیش تمام ملک میں جا بجا رائج پائے گئے، خاص کر 139 قسم کی طلائی مہریں، اشرفیاں 61 قسم کے طلائی ہن جو پگوڈا بھی کہلاتے تھے، 556 قسم کے نقرئی روپے اور 214 قسم کے دوسرے ممالک کے سکے۔ صرف احاطہ بمبئی کو لیجئے کہ عدالت دیوانی کی ہدایت کے واسطے جو مروجہ سکوں کی فہرست بنائی گئی تھی، ان میں 38 طلائی سکوں اور 127 نقرئی سکوں کے نام درج ذیل ہیں، تاکہ معلوم رہے اور انگریزی روپے سے مبادلہ کرنے میں سہولت ہو۔ گویا 165 قسم کے طلائی اور نقرئی سکے بخوبی رائج تھے اور تانبے کے الگ تھے۔ شہنشاہ اکبر کے زمانے میں سونے کے سکے مندرجہ ذیل وزن کے تھے۔ مہر شاہی جس کی قیمت 1000 روپے تھی، 102 تولہ سونا، دوسری اشرفی 90 تولہ سونا، تیسری اشرفی 50 تولہ سونا، چوتھی اشرفی 25 تولہ سونا، پانچویں اشرفی 20 تولہ سونا، چھٹی اشرفی 3 تولہ سونا، ساتویں اشرفی 2 تولہ سونا، آٹھویں اشرفی 1 تولہ سونا، نویں اشرفی 17 گرین یعنی 11 ماشا۔ شہنشاہ جہانگیر کے زمانہ میں حسب ذیل سکے تھے۔ مہر شاہی جس کا نام نور شاہی تھا 100 تولہ سونا، دوسری اشرفی جس کا نام نور سلطانی تھا 50 تولہ سونا، تیسری اشرفی جس کا نام نور دولت تھا 20 تولہ سونا، چوتھی اشرفی نور کرم 10 تولہ سونا، پانچویں اشرفی 5 تولہ سونا، چھٹی اشرفی نور جہانی 1 تولہ سونا، ساتویں اشرفی نورانی 6 ماشا، آٹھویں اشرفی رواجی 3 ماشا۔ مندرجہ بالا تفصیل سونے کے سکوں کی تھی۔ چاندی کے سکے بھی جہانگیر کے زمانہ میں انہی اوزان کے تھے، جن کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ کوکب سعد 100 تولہ چاندی، کوکب اقبال 50 تولہ چاندی، کوکب مراد 20 تولہ چاندی، کوکب بخت 10 تولہ چاندی، کوکب سعد 5 تولہ چاندی، کوکب جہانگیری 1 تولہ چاندی، سلطانی 6 ماشا، منشاری 3 ماشا، خیر قبول 1/10 تولہ۔ صاحب علم المعیشت لکھتا ہے، ایک زمانہ تھا جب ہندوستان کی دولت کے افسانے اکالیم دنیا میں مشہور تھے، اور کہتے ہیں کہ یہی جنس تھی جس نے ایشیا اور یورپ کی جنگجو اور عالی ہمت اقوام کو اس سرزمین کی طرف کشاں کشاں کھینچا تھا۔ یونانی، عرب، ترک، تاتار آئے اور بے شمار زر و جواہر اور دیگر بیش بہا سامان لے گئے۔ اکبر اعظم نے ہندوستان کو اپنا گھر قرار دیا، اور پھر ہندوستان کی دولت ہندوستان ہی میں رہی۔ اورنگزیب سریرائے سلطنت ہوا تو اس نے آگرہ اور دہلی کے خزانوں کی پڑتال کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ 6 ماہ تک کئی ہزار نفوس چاندی کے سکے تولنے میں مصروف رہے، اور معلوم ہوا کہ خزانہ شاہی کا صرف 1 کونا تولا جا سکا ہے۔ اشرفیوں اور جواہرات کی نوبت نہیں آئی، اور اورنگزیب فوراً اس مہم کو بند کرا کے دکن کی مہم پر چلا گیا۔ مندرجہ بالا شہادتیں ان جیسی بہت سی شہادتیں تاریخ میں موجود ہیں، جن سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہندوستان قدیمی زمانہ سے بہت زیادہ دولت مند اور سرمایہ دار ملک تھا۔ روئے زمین پر اس جیسا دولت مند کوئی ملک نہ تھا۔ سونا اور اشرفی اور جواہرات اور سچے موتی جس قدر اس ملک میں بکثرت لوگوں کے پاس پائے جاتے تھے، دوسرے ملک اس سے تقریباً خالی تھے۔ بعض تاریخیں بتلاتی ہیں کہ 1772 میں صرافہ کی دکانوں پر شہروں میں اشرفیوں اور روپیوں کے ڈھیر ایسے لگے ہوتے تھے جیسے منڈیوں میں اناج کے ڈھیر ہوتے ہیں، اور یہی وجہ تھی ہمیشہ
दूसरी कौमें हिंदुस्तान का कसद करके यहाँ आती रहीं। यूरोपियन अकवाम पुर्तगीज, डच, फ्रेंच, अंग्रेज वगैरह भी इसी बना पर समुद्री रास्तों से यहाँ बार बार आते रहे और सब ही ने यहाँ से बहुत ज्यादा मालूमता हासिल किया। यही वजह थी कि पेड़ आजम पहला ज़ारे रूस ने अपनी वसीयतों में हुकूमत रूस को वसीयत की थी कि वो हिंदुस्तान को अपने कब्जा में लाकर वहां से सोना और चांदी हासिल करे और फिर तमाम दुनिया पर इसके सरमाया के जरिए से हुकूमत करे। यहाँ की बसने वाली राया नहायत खुशहाल और फारुल बाल थी, नहायत आराम और चैन से जिंदगी बसर करती थी। यहाँ का बादशाह जश्न के दिन साल भर में 2 दफा सोने और चांदी और कीमती फिलजात में तोला जाता था और जो कुछ वजन में चढ़ता था गरीब राया में तकसीम कर दिया जाता था। जहांगीर अपनी किताब तज़के जहांगीरी में लिखता है, अव्वल मैं सोने से तुला, 3 मन 10 सिर चढ़ा, हिंदुस्तानी हिसाब से फिर बाकी फिलजात और अकसाम खुशबुओं और मकीफात में 12 दफा तुला और इसी तरह साल में 2 बार मैं अपना वजन करता हूँ कि हर बार सोना चांदी और बाकी फिलजात यानी धातें और रेशम और उम्दा कपड़ों में और अकसाम गल्ला से वजन करता हूँ। अव्वल शुरू शाले शमसी में, दोबारा कमरी में और नकद और सामान अपने तुलने का अलग तहवीलदारों को देता हूँ कि फुकरा और हाजतमंदों को तकसीम कर दें। किताब मज़कूर से मालूम होता है कि जिस तरह शहनशाह जहांगीर मरहूम साल में 2 मरतबा इन अशिया से 12-12 मरतबा तुलता था और जो कुछ वजन में चढ़ता था फुकरा और महताजों में तकसीम करता था, इसी तरह इसका बाप शहनशाह अकबर भी करता था और जहांगीर के बाद भी शाहान ने मुगलिया इस पर आमल रहे। रोजाना शाम को जब बादशाह की सवारी सैर के लिए हाथी पर निकलती तो 2 तोड़े 1000 रुपए के हाथी पर बादशाह के दाएं और बाएं रखे जाते थे और वो रास्ता में बादशाह पर निछावर किए जाते थे। हर शब में बादशाह के सरहाने 1 तोड़ा 1000 रुपए का रखा जाता था और सुबह को राया में तकसीम कर दिया जाता था। जाहिर है कि इस किस्म की किरात और राया परवरी बगैर बेशुमार दौलत के नहीं हो सकती। मकरेजी किताबुल खतत जिल्द सानी सफ़ा 174 पर लिखता है, शहनशाह मोहम्मद तुगलक मरहूम सालाना 2 लाख जोड़े कपड़ों के राया में तकसीम करता था। 10,000 घोड़े अलावा फौजियों के हर साल राया में तकसीम करता था। रोजाना 2 वक्त खाना बड़े बड़े हुक्काम में से 20,000 आदमी शाही मेहमान खाने में खाया करते थे। शाही बावर्ची खाना में रोजाना 2,500 गायें और 2,000 बकरियां मेहमानों के लिए ज़िबा होती थी। 200 उलमा हर रोज बादशाह के साथ खाना खाते थे। शहर दिल्ली में 70 शफा खाने आम राया के वास्ते जारी थे। 2000 मुसाफिर खाने और रबातीन मुसाफिरों और गरीबल वतनों के लिए बने हुए थे। 1000 मदरसे थे। अंकतील डेव मेरान 1800 ईस्वी में लिखता है, जब मैं मरहटों के मुल्क में दाखिल हुआ तो मैंने ख्याल किया कि मैं सादगी और मुसरत के जमाना में हूँ, जहाँ फितरत अब तक गैर मुबद्दल थी और जंग और मुसीबत से कोई आशना ना था। बाशिंदे खुश, कवि और बहुत ज्यादा तंदुरुस्त थे। मेहमान नवाजी के जज्बात आम थे। दोस्तों, हमसायों और अजनबियों के इस्तकबाल के लिए हर चीज बतरीके मुसावा तैयार थी। मज़कूरा बाला जैसी तसरीहात से हर सूबा के मुतल्लिक तारीखी किताबें यूरोपियन और गैर यूरोपियन मुसन्निफों की भरी हुई हैं। तवालत के खौफ से हम नकल नहीं कर सकते। यही वजह थी कि हिंदुस्तान को पुराने जमाने में जन्नत निशान के लक़ब से मुल्क़ब किया जाता था, मगर खुदा जाने इस बेशुमार दौलत और बेनज़ीर सरमाया को ज़मीन खा गई या आसमान उचक ले गया या आंधी उड़ा ली गई। अब माहिरीन इक़्तिसादियात जो दादोशुमार पेश करते हैं, इनसे हिंदुस्तान दुनिया की अदना सल्तनत से गिरा हुआ है। मगर अफसोस के हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की बदनसीबी और बदकिस्मती ने वो दिन दिखाया कि वो जन्नत निशान मुल्क यूरोपियन अक़वाम और बिलखसूस बरतानवी कौम के हाथों जहन्नम निशान और तमाम दुनिया से ज्यादा मफलूक, फाका मस्त और महताज होकर रह गया। ये सीरियल के बरतानवी कौम ने हिंदुस्तान को कैसे लूटा अभी चलती रहेगी। आगे बहुत ज़्यादा हकायक सामने आने वाले हैं। इसको इसी तरीके से सुनते रहिएगा और जल्द ही नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।